الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے آستانہ خاص مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل کراچی پاکستان میں موجود ہیں، اور اس وقت الحمدللہ عزوجل ہمارے ساتھ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے سب سے بڑے صاحبزادہ ڈاکٹر عبدالباجی شاذلی صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو میں ڈاکٹر صاحب سے عبدالباجی شاذلی صاحب سے یہی کروں گا کہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی صحبت میں آئے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہوا، اور اجازت و خلافت کا وہ خاص کیا واقعہ ہوا کہ جس طرح آپ کو اجازت و خلافت عطا ہوئی؟ سب سے پہلے تمام ناظرین کو اور میاں حضور سے محبت رکھنے والے تمام محبین کو اور تمام مریدین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن میاں حضور نے مجھے بلایا، کہنے لگے تمہیں شوق نہیں ہے؟ میں نے کہا کس چیز کا؟ میں نے کہا مجھے بہت شوق ہے، مجھے کسی جن کو دکھائیں، میں کسی جن کو حاضر کروں گا یا میں کچھ کروں گا۔ پہلے یہ دلچسپی تھی ہمارے اندر بہت زیادہ، تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم یہ سب کچھ چھوڑو جو کھیل رہے ہو، تم آ جاؤ ادھر۔ خیر میں چلا گیا، تو میاں حضور نے سب سے پہلے زندگی میں جو مجھے عمل تعلیم کرا تھا، وہ میاں نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ تمہیں پڑھنا ہے، لیکن تم نے یہ کسی مزار پر پڑھنا ہے یا مسجد میں پڑھنا ہے؟ تو میں مسجد کے پاس باہر وہاں صحن میں بیٹھ جایا کرتا تھا، سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھتا تھا، تو ان توجہ نہیں تھی، ہم صرف تعداد کو پورا کرتے تھے۔ جب پڑھتے ہوئے 20-21 دن ہو گئے، میاں حضور نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ساری توجہ تو باہر ہے، تم کیسے جن کو حاضر کرو گے، تم کیسے جنات کو وہ اپنے قابو میں کرو گے؟ کہہ رہے سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرو۔ کہنے لگے اپنے آپ کو چینج کرنے سے مراد دیکھو سب کچھ تمہارے اپنے اندر موجود ہے، تمہیں دیکھنا ہے کہ تمہارے اندر سب کچھ ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے، باہر اندھیرا ہے۔ اور جب تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، جب تمہیں باہر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو پھر تمہیں اندر سے نظر آنے شروع ہو جائے گا۔ تو میاں صاحب نے فرمایا، ہمارے جو دادا میاں تھے وہ یہ فرمایا کرتے تھے، آنکھ بند ناک بند منہ بند نام نرنجن لے، اندر کے پٹ جب کھلیں جب باہر کے پٹ دے۔ پھر ہم بیٹھ گئے، پھر ہم اپنے توجہ سے کرنے بیٹھ گئے، لیکن بس جب آنکھ بند کریں تو اندھیرے کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے۔ ہم نے کہا اب کیا کریں؟ جب کچھ دن گزر گئے، ہفتہ 10 دن 12 دن گزر گئے، صرف اندھیرا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میاں حضور کے پاس گئے، میاں حضور سے کہا کہ میاں حضور مجھے نہیں پتہ کیسے پڑھا جاتا ہے، یا تو آپ مجھے ایسا بتائیں جیسا آپ نے پڑھا ہے۔ کہنے لگے میاں حضور اچھا تم ایک کام کرو، تم سب سے پہلے جو نا اپنی یکسوئی پیدا کرو۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتا رہا ہوں واجد، تمہاری زندگی بھر یہ میری بات کام آئے گی۔ میں ایک بڑے راز کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کامران بھائی، جو سمجھ لے کہ کامیابی کی پہلی اور آخری سیڑھی ہے، یعنی کہ اس کے بغیر تصوف کے اندر، روحانیت کے اندر آپ قدم ہی نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں ہمارے میاں حضور نے رٹافیکیشن پہ نہیں لگایا، ہمیں وہ راز کی کام کی بات بتائی۔ اب وہ راز کی بات کیا ہے؟ میاں حضور نے کہا تم ایک کام کرو، تم ایک وائٹ پیپر لے لو، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیا۔ کہہ رہے پین لو، اس پین سے نا اس پہ نشان لگا لو، ایک نقطہ ڈال دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ڈال دیا۔ میاں حضور نے خیر اپنے ہاتھ سے وہ اس کاغذ کے اوپر نا نقطہ ڈال دیا مارکر سے۔ میں نے پاپا سے بولا، میں نے کہا آپ تو پین سے بول رہے تھے، آپ نے تو مارکر سے ڈال دیا۔ کہہ رہے ہاں ٹھیک ہے ابھی تمہارے لیے کافی ہے۔ تم ایک کام کرو، اس کو جہاں بیٹھتے ہو نا
اب تم اس کو اپنی جگہ پہ لگا لو, اب تم نے اس نقطے کو دیکھنا ہے. کہنے لگے اس کو اس وقت تک دیکھنا ہے جب تک تمہاری آنکھ نہیں جھپکے. جب تمہاری آنکھ جھپکنے لگے نا, برداشت سے باہر ہو جائے, تو تم آنکھ بند کر لو. جب تم نے آنکھ بند کر لینی, اس کے بعد پھر فوراً آنکھ نہیں کھولنا, پھر تم نے 1 منٹ کے بعد آنکھ کھولنا ہے. اور جب آنکھ کھولنا ہے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگانا ہے زور سے, اور جب آنکھ بند کرنا ہے تو اللہ کر کے آنکھ بند کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب جب نقطے پہ ہم نے تصور کیا, نقطے کو دیکھنا شروع کیا, تو نقطہ کامران بھائی دھندلا ہونے شروع ہو گیا. اچھا آہستہ آہستہ دھندلا ہوتے 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 وہ نقطہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے کسی پین کا لگا ہوا ہے. میں نے پاپا کو بتایا, میں نے کہا پاپا ابھی تو دیکھیں نقطہ بڑا ہے, لیکن جب میں اس کو دیکھنا شروع کرتا ہوں نا یہ بالکل باریک ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے صحیح ہے تم لگ جاؤ, جب یہ نقطہ غائب ہو جائے نا پھر میرے پاس آنا. تقریباً مجھے 25 یا 26 دن یا مہینہ بھر لگا تھا غالباً, مجھے یاد نہیں کیونکہ 98 کی بات ہے. اس وقت وہ نقطہ بالکل ریموو ہو گیا. اچھا اب میں نقطہ ڈھونڈتا تھا, اس میں نقطہ مجھے نہیں ملتا تھا, لیکن میری یکسوئی پوری ایک جگہ ہو گئی تھی. خیر میں پاپا کے پاس گیا, میں نے کہا پاپا اب مجھے وہ ہو گیا. کہہ رہے اب تم نے کچھ نہیں پڑھنا, اب تم آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ. کامران بھائی جب بیٹھتے تھے اور جب آنکھ کھولتے تھے تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے پتہ نہیں چلتے تھے کہ کب گزر گئے کیسے گزر گئے. نظر کچھ نہیں آتا تھا, صرف یہ ہوتا تھا. جب یہ کیفیت ہوئی تو میں نے کہا اب جاؤ تو اب یہ عمل کرو 40 دن. پھر سورہ فاتحہ کا وہ عمل کرایا. جب سورہ فاتحہ کا وہ عمل کرایا تب جا کے میاں حضور نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں کیا کرا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہہ رہے تم جن کے چکر میں پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے اس میں جنون کوئی نہیں ہے. کہنے لگے میں نے تمہیں وہ چیز تعلیم کری ہے جس کو کہتے ہیں ام الفا. میں نے کہا یہ ام الفا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ام الفا وہ واحد موکلان ہے جو مؤنث ہے, اور یہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ ہے, ان کی خادمہ ہے یہ. اب ان سے فیض لو. پھر میاں حضور نے دوسرا پرچہ تھما دیا. اس طریقے سے کرتے کرتے مختلف پرچے چلتے گئے. اچھا اس وقت ہماری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میاں حضور ہمیں اتنے پرچے کیوں دیتے تھے. ہر 40 دن کے بعد 2 مہینے بعد میاں ایک نیا پرچہ دیتے تھے, اور میاں حضور ہمارے سامنے ہی دوسرے لوگوں کو بول رہے ہوتے ایک عمل کر لو زندگی میں کامیاب ہو جاؤ, بس زندگی بھر کے لیے تمہارے لیے کافی ہے. تو ایک دفعہ میں نے میاں سے پوچھا, میں نے کہا میاں آپ سب کو تو یہ بولتے ہیں کہ ایک عمل کر لو زندگی بھر کے لیے کافی, آپ نے اتنے سارے عمل تھما دیے. کہہ رہے بس کرتے رہو, رقمہ کرتے رہو. تو کامران بھائی آج ان کی ہمیں حیثیت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ میاں حضور نے کیوں ہم سے اتنے عمل کروائے تھے, کیوں ہمیں اتنی ساری چیزیں تعلیم کری تھی. اس کے ساتھ ساتھ پھر سلسلے کے ذکر و اذکار تعلیم کیے, پھر سلسلے کے شغل تعلیم کرے, پھر سلسلے کے اسٹیپ بائی اسٹیپ یعنی کہ سلوک کی منزلوں میں جو آپ قدم رکھتے ہیں, جو اس میں الہی آپ کو تعلیم کیا جاتا ہے, پھر وہ اس میں الہی تعلیم ہوا تقریباً 4 سال کے بعد. میاں حضور بہت سخت ریاضت کراتے تھے, اتنی سخت ریاضت کراتے تھے کہ ہمیں 6 7 8 گھنٹے لگ جاتے تھے. تو میاں حضور نے کہا تھا اچھا تم میرے جیسا کرو گے, تم ایک کام کرو 1 سال کے روزے رکھو جا کے. 1.5 سال کے روزے رکھوائے تھے میاں نے. تو بات تو بہت لمبی چلی جائے گی, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا مخصوص ہے. تو اس کے بعد پھر ہوا کچھ اس طرح کہ ایک 17 کی نیاز تھی, محفل تھی. تو میاں حضور نے مجھے بلایا, کہنے لگا واجد کو بلاؤ. تو اس وقت میں پانی لینے گیا ہوا تھا نیاز کے لیے نا. تو میاں حضور نے کہا لاؤ ہاتھ دو. میں نے ہاتھ دیا, میاں نے مجھے بیعت لی. تقریباً عملیات شروع کروائے 98 میں, اور بیعت لی تقریباً سن 2004 میں یا 5 میں بیعت لی. جب بیعت لی نا تو ہمارے پرانے معاملات جو تھے نا وہ کلیئر ہونے شروع ہو گئے. کہنے لگے اب یہ راستہ چیپٹر کلوز کر دو, آج سے یہ راستہ اختیار کرنا ہے. تو میں نے کہا ہم نے جو اتنی 6 سال سے محنت کری ہے, کہہ رہے وہ آگے کام کے لیے کری تھی سلسلے کے. پھر میاں نے شجرے کا علم تعلیم کرا, پھر نسب بتایا, پھر واسطے بتائے, پھر نسبتیں بتائی. پھر کبھی ہمارا جب پروگرام ہوگا, ہمارے پاس ٹائم ہوگا, پھر ہم شجرے کے بارے میں ذکر کریں گے. ہمارے خاندان کون کون سے ہیں, میاں حضور کو کہاں کہاں سے خلافتیں ہوئی, ہمارے کن کن بزرگوں سے نسبتیں ہیں,
ہمارے 32 واسطے کہاں سے لگتے ہیں, ہمارے 14 خانوادے کہاں سے ہیں, اور کن کن خانوادوں سے میاں حضور کو ڈائریکٹ اجازت ہے, اور کن کن بزرگوں سے جو اپنے خاندان کے سرخیل ہیں ان سے میاں حضور کو باقاعدہ اجازت ہوئی عملیات کی. جیسے سرکار غوث پاک ہو گئے, شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہو گئے, اور حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر ہو گئے, خواجہ خواجہ معین الدین چشتی ہو گئے, کن سے کیا کیا عطا ہوا وہ سب انشاءاللہ ہم اگلے والے پروگرام میں تعلیم کریں گے. جگ جگ جیوے سایہ جگ جگ جیوے سایہ جگ جگ جیوے سایہ جگ جگ جیوے جگ جگ جیوے جگ جگ جیوے سایہ 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 شیخ طارق رج